او جی وہ چڑیا اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ سر چڑیا تو اڑتی بھی ہم نے دیکھی ہے، بزرگوں کو بھی C-130 میں سوار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جا کے 10,000 فٹ نہیں 1,000 فٹ کی بلندی سے ہی نا اینج کر کے تھنوں کھول لیا سائیں آپ لینڈ کرن گے آخرت کہنا نا جی، سائیں آپ سامن گے، وہ اپنے آپ کو سامن خدا کے لیے۔ وہ چڑیا کو اللہ نے ڈومین دی ہے، اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے، وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے۔ تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے نا، پیر تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائے نا، ان کو تو ہم کاکپٹ پہ بٹھا دیں نا پہلی دفعہ اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں جڑے نے خود لینڈ کران کے جہاز، کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو، اس طرح ہوتا ہے۔ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے، 1.5 گھنٹہ۔ اے بزرگ کوئی منونا آدھا گھنٹہ ہی روک کے دس دے، 15 منٹ، چلو 15 منٹ، 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے سا سا روک کے دس دے تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے، ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے بتایا۔ ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا دے۔ خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی ہوئی ہیں، ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا۔ انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے، اس کی عقل ہے۔ ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل ذبح ہوتا ہے نا، اور اگر بیلوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے بھاگ جائیں، لیکن ان کو عقل نہیں ہے، وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے۔ انسان تو پہلے سوچ لیتا ہے، پھر میرے ورگا بندہ ہو گئے تو سونگ کے اسی دس دینا ایک ایک کام پان لگے نے تو انہوں نے ایک کام پایا ہے انہوں نے پچھلے نے، تو یہ عقل ہے نا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس علم نہ آ جائے، بے شک کان، آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس جو قرآن میں آیا، قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس۔ اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے، یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ نہیں، نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتا، ان دو ہی ہیں، ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا پیغمبروں کے ذریعے، یا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں ہے، یا ریویلڈ نالج ہوگا یا ایکوائرڈ نالج۔ یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے، وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں نے جو کہ فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے، میں نے کوئی اس طرح کو پوائنٹس بنا کے وہ رٹے تو نہیں مار کے کرنے ہوتے ہیں، صرف آپ کو بتانا ہے کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور جب آپ یہ دعوت لے کے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔